تو یہ جو ہے نا بعد والے چوزے، ان کے سلسلے میں یہ کہنا چاہیے ان کا جو ایسے تمام لوگوں کا ایک ابا کی حیثیت سے جو شخصیت ہے نا، اور جس شخصیت نے یہ کہنا چاہیے کہ موجودہ عالم اسلام کو فکری اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے، سب سے زیادہ، کون ہے وہ؟ تو وہ سید ابو الاعلیٰ مودودی کی طرف سے جو مصیبتیں آئی نا، وہ ان کو بیان نہیں کر سکتے، ہے نا. اور اتنا فکری اعتبار سے، منہج اور عقیدے کے اعتبار سے اتنا نقصان پہنچایا مودودی نے کہ بول نہیں سکتے. تو اب وہ کیا کیا عقائد کی غلطیاں ہیں، انحرافات ہیں منہجی اعتبار سے، یہ ساری تفصیلات رکھنے کا موقع نہیں، یہ صرف آپ کے سامنے یہ ہے، اس سے بچ کے رہنا ہے، اس انداز سے چلنا ہے. کون ہے مودودی؟ تو ادھر وہ جب حیدرآباد الدکن ہوتا تھا، ہے نا، تو اورنگ آباد بھی دکن کا ایک حصہ تھا، ہے نا. تو اورنگ آباد میں ایک پڑھے لکھے گھرانے میں مودودی کی پیدائش ہوئی ہے 1903 میں، 1903 میں، ٹھیک ہے. والد سے استفادہ کیا ابتدائی، پھر کچھ اور ابتدائی چیزیں علماء سے پڑھی ہے، اور بنیادی طور پر جس چیز کی طرف توجہ رہی وہ ہے اردو صحافت. اردو صحافت کا مطلب کیا ہوگا؟ جرنلزم، ہے نا، جرنلزم. تو اس کی طرف اور اللہ نے ملکہ دیا زبان کا، تو اس لیے 17 سال کی عمر میں بجنور کے ایک اخبار کے ایڈیٹر بنے، ایڈیٹر. اور پھر الجمعیہ بہت بڑا اخبار ہے، رسالہ ہے اپنے دور کا، اس کے بھی مدیر ہوئے وہ. تو اب اسی دور میں یہ دور پورا کا پورا کیا ہے؟ خلفشار کا ہے، انتشار کا ہے، اور امت مسلمہ ہر پہلو سے بے چینی اور اضطراب میں، پریشانی میں پڑی ہوئی ہے. لوگ سمجھتے تھے کہ ایک خلافت ہے نا، یہ خلافت مسلمانوں کی کیا ہے؟ آبرو ہے، اور اس آبرو کی حفاظت کرنی چاہیے، اگر کر لیں گے تو کچھ بچنے بچانے کا سامان ہو جائے گا. کون سی خلافت ہے یہ؟ بولیے، عثمانیہ. لیکن بات یہ تھی کہ وہ جس خلافت کو آبرو کی حفاظت کا ذریعہ سمجھ رہے تھے وہ تو کب ختم ہو چکی تھی. اس لیے اپنی بدعات کی وجہ سے، اپنی شرکیات کی وجہ سے اور غلط اقدامات کی وجہ سے وہ کھوکھلی ہو چکی تھی، اور اس کے زندہ اور قائم رہنے کی کوئی وجہ یعنی شرعی اعتبار سے رہ نہیں گئی تھی. اللہ کا جو دستور ہے نا، اس دستور کے مطابق یہ رہنے کے لائق نہیں رہ گئی تھی. لیکن لوگوں نے کوششیں کی اور کوشش کامیاب نہیں ہوئی. خلافت تحریک چلی، ہے نا، مودودی بھی اس کا حصہ رہے کسی نہ کسی طور پر. اور الجمعیہ، جمعیت علماء ہند کا رسالہ ہے، تو اس کے مدیر ہے، تو ساری چیزیں تو ہیں ہی سامنے. تو ایک ذہن بنا ہوا، پریشانی. حل کیا ہے؟ کیا حل ہے؟ تو حل یہی سمجھ میں آ رہا کہ جو آج اونچے ہیں نا، وہ اونچے کس لیے ہوئے، کس بنیاد پر؟ تو اس بنیاد پر وہ اونچے ہوئے کہ ان کے پاس کیا ہے؟ پاور. کیا ہے؟ پاور ہے. تو پاور ہی سب کچھ ہے، یہ فکر بنا. اور یہ فکر اصل میں کیا ہے؟ مغربی ہے. اور ایک خاص شخص کے سلسلے میں نے پڑھا تھا کہ اس کی فکر ہے، مغرب سے تعلق رکھنے والے. اس کو شعوری یا غیر شعوری طور پر انہوں نے اخذ کیا، اور پھر ایک عقیدہ، ایک فکر، بلکہ سب کچھ بنا کر مودودی بیٹھ گئے. تحریک شروع کی انہوں نے، ہے نا. علامہ اقبال سے بھی ملاقات کی، اقبال نے دعوت دی، دونوں کے درمیان گفتگو ہوئی. اب یہاں ادھر سے دلی وغیرہ ہوتے ہوئے، حیدرآباد سے ہوتے ہوئے پھر ادھر پنجاب کی طرف منتقل ہو گئے. اور 1941 میں انہوں نے جماعت اسلامی ہند قائم کی. ٹھیک ہے، 1941 وہ جو آواز لگائی تھی نا، تو ظاہری اعتبار سے بہت کیا ہے، اپیل کرنے والی تھی. اسلام قائم کریں گے اور نظام ایک بنے گا وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے اچھے خاصے بڑے علماء بھی
وہ جو پہلی میٹنگ اور نشست تھی نا جماعت اسلامی کے بننے والی میٹنگ، اس میں اچھے خاصے لوگ شریک تھے ہندوستان کے، تقریباً ساری جماعتوں کے، اہل حدیث بھی، غیر اہل حدیث بھی، علیم ندوی، منظور نعمانی، عطا اللہ بھوجیانی، ہمارے مولانا محمد اسحاق بھٹی رحمہ اللہ نے لکھا کہ میں بھی تھا اس مجلس میں. انہوں نے لکھا کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ بڑے بڑے علماء انتہائی معصومیت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے. کیا مطلب؟ کیا ہے مطلب؟ یہ کہ اپنے ایمان کی تجدید کر رہے تھے. بڑے بڑے وہ اپنے انداز میں لکھتے کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں تو پیدا ہوا لا الہ الا اللہ پر، اب تک اسی پر قائم. وہ پڑھنے اپنے پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ کہتے میں نے نہیں پڑھا. میرے استاد عطا اللہ بھوجیانی ہے، انہوں نے پڑھ لیا، بڑے محدث، بڑے عطا اللہ، انہوں نے ہی پڑھ لیا. تو اس طرح سے ایک فکر ہے. کیا؟ تو اس فکر کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ نے ہم کو کس لیے پیدا کیا؟ حکومت کے لیے، حکومت قائم کرنے کے لیے. انبیاء کی جو فکر ہے، اب تفصیل بہت زیادہ نہیں کر سکتے، مختصر، انبیاء کی جو فکر ہے نا وہ کیا ہے؟ اللہ نے ہم کو کس لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے. اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے. ان کے یہاں کیا ہو گیا؟ اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ حکومت کے لیے. تو حکومت اصل چیز ہو گئی اور عبادتیں کیا ہو گئی؟ ثانوی چیز ہو گئی. حکومت اصل ہے اور یہ جو عبادتیں ہیں نا وہ وسیلے کے طور پر ہیں. سیڑھی، تو سیڑھی کی ضرورت کبھی پڑتی ہے نہیں پڑتی ہے؟ لفٹ سے آ رہے جا رہے ہیں نا تو سیڑھی نظر انداز ہو جاتی ہے، ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ تو ایسے نظر انداز کر دینے کی بات آئی. کیا ہے؟ ایک جماعت کے علماء میں سے ایک بڑے عالم گزرے ہیں، حکیم عبید اللہ رحمانی رائے بریلوی، کشمیری بھی تھے. وہ کشمیر یونیورسٹی میں جا کر پڑھانے لگ گئے تھے تو کشمیری بھی لکھتے اس بنیاد پہ. تو کشمیر میں ہے، پتہ چلا کہ جماعت کے لوگ حضرت بل پہ چادر چڑھانے جا گئے یا کچھ بھی مزار سے متعلق. انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ سیاست ہے. کیا یہ؟ سیاست. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی. میں نے بہت کوشش کی ہے، یعنی یہ سمجھیے کہ 15-20 سال سے کہ وہ کتاب ملے گئی لیکن مل نہیں پائی. مولانا عبید اللہ کاشمیری رحمہ اللہ نے کتاب لکھی، اسلامی سیاست یا سیاسی اسلام. اسلامی سیاست کرنی ہے یا سیاسی اسلام بنانا ہے؟ تو یہ جو تھا نا اسلام کون سا تھا؟ سیاسی اسلام ہے نا. مودودی کو مثال دے رہا ہوں، تھوڑا وہی باتیں سمجھ میں آ گئی. مولانا مودودی کو ذمہ داری دی گئی کس بات کی؟ کہ وہ خانہ کعبہ کا جو غلاف ہوتا ہے نا، غلاف کعبہ، اس کو تیار کروائے. ایک مرتبہ تیار کروایا اور پورے ہندوستان میں کیا چکر لگایا، ایک ٹرین پر رکھ کے لوگ آ رہے تھے، چمٹا رہے ہیں، تبرک حاصل کر رہے ہیں. اب برکت کی کون سی چیز ابھی اس میں آ گئی ہے، لیکن کر رہے ہیں کس لیے؟ سیاست. کیا یہ سیاست ہے؟ نعرہ کیا تھا؟ لا حاکم الا اللہ. اور ڈالنا کیا تھا؟ اس نعرے کی بنیاد پر کفر تھا. لیکن یہ سب کچھ ہوا، یہ سب کچھ ہو گیا نا، یہ خارجیت کے راستے کی طرف جانے کی چیزیں تھی. اب ذرا دوسری طرف آنا اس لیے، لیکن بڑا نقصان یہ ہے کہ سب کو جوڑنے کے چکر میں، اور حکومت کا جو مزاج بن گیا تھا نا، اس مزاج کی بنیاد پر ایک بڑا نقصان امت کا بہت بڑا، کہ جس کا خمیازہ بہت بھگتنا پڑ رہا ہے. اور میں نے کہا کہ یہ جو انجینئر ہے نا، یہ چوزا ہے، تو یہ بھی اسی مرغی سے نکلنے والے چوزے، ایک چوزا ہے. کیا ہے؟ کتاب لکھ دی. کون سی؟ خلافت و ملوکیت لکھی. کیا ہے؟ خلافت و ملوکیت. یہ کہنا چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شخصیت کو ادھیڑنے کی کوشش کی انہوں نے، اور جو احترام ہونا چاہیے نا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سلسلے میں، ذہنوں میں امت کے افراد کے درمیان جو متوارث ہے، یعنی ہمیشہ سے جو احترام چلا آ رہا ہے، جو محبت چلی آ رہی ہے نا، اس کو کھرچ دینے کی ایک زبردست کوشش ہوئی. کس میں؟ خلافت و ملوکیت میں. اور یہ جو اب میں سوچا تھا ذکر کروں گا، میں دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ اسحاق جہلوی ہے ایک، ہے نا، اور یہ جہلومی ہے یعنی مرزا. یہ سب کیا ہے؟
سب اسی سے استفادہ کرنے والے لوگ ہیں، اور یہ سب رافضیت کے یعنی شیعیت کے نمائندہ بن گئے۔ کہاں سے مواد ان کو ملا ہے؟ کہاں سے؟ تو اس لیے مودودی کا بڑا مقام ہے، الامام ہے۔ کہاں؟ بارگاہ ایران میں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ادھر ایران کی بارگاہ میں، یعنی وہاں کی بڑے لوگوں میں مودودی کے الامام، المجاہد اور فلاں کیوں ہے؟ تحفہ دے دیا، اور اہل سنہ میں رافضیت کو گھسنے کا ایک پورا انتظام کر دیا۔ تو ایک طرف خارجیت کو پھیلانے کا سبب بن گئے، اور تکفیر کا راستہ اختیار کیا۔ کیا ہے؟ جو بھی ہٹے گا نا، حکومت صحیح طور پر نہیں کرے گا، وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا، اور حکومت ہی اصل ہے، اس سے منہج سے جو ہٹے گا وہ کفر کا۔ تو سید قطب عربی دنیا میں معروف ہو گئے، اور تکفیر ان کی طرف سے پھیلی۔ تو اس سید قطب کے سلسلے میں لکھا ہے ایک عربی رائٹر نے کہ سید قطب کو بھی یہ تکفیر کا تحفہ دینے والا اصل میں کون ہے؟ مودودی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو مودود۔ اس طرح سے کئی مصیبتیں ہیں